میں میٹرک میں تھا جب پہلی دفعہ محبت کا مفہوم سمجھ آنے لگا تھا۔ اکیڈمی جاتا تھا جہاں ایک اور لڑکی بھی آتی تھی پڑھنے۔ کوئی ایسی خوبصورت تو نہیں تھی کہ اس کی تعریف میں آسمان کے کلابے ملا دوں، مگر کافی اچھی صورت تھی، وہ الگ بات ہے۔ اس وقت وہ مجھے سب سے خوبصورت لگتی تھی، بس ایک معاملہ میں پیچھے تھی، پڑھائی میں بس پوری سوری تھی، اور میں الحمدللہ پڑھائی میں کافی تیز۔ خیر، آتے جاتے سلام دعا ہونے لگی، کلاس میں تھوڑی گپ شپ ہونے لگی جو رفتہ رفتہ گہری ہوتی گئی، نمبرز کا تبادلہ ہوا، رابطہ بڑھا، اور میں اس وقت ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ آغاز شباب جو تھا محبت ہو گئی، اور صحیح معنوں میں ایسے اپنی لائف فیوچرز سمجھنے لگا تھا، اور فیوچرز پلان بنانا اور ڈھیر ساری باتیں کرنا تھا۔ میٹرک کے پیپر قریب آئے تو وہ پریشان ہونے لگی کہ اگر نمبر اچھے نہ آئے تو گھر سے بہت بے عزتی ہوگی۔ تسلی دیتا، لیکن اس کی پریشانی نہ دور ہوئی۔ کہتے ہیں کہ محبت ہو تو بندہ 100 راستے نکال لیتا ہے، تو میں نے بھی ایک دوست کا دوست ڈھونڈا جو بورڈ میں جاب کرتا تھا، اس سے بات کی، رابطہ کیا۔ ظاہر ہے ایسے کاموں میں رازداری اور پیسہ دونوں چاہیے تھا۔ رازداری تو دے دی، لیکن پیسے کا مسئلہ تھا۔ ظاہر ہے اپنی محبت سے کیسے مانگتا اور گھر والوں سے کیا کہہ کر لیتا، مل تو جاتے لیکن بناتا پڑتا کیا کرنے میں۔ خیر، پاکٹ منی کچھ ادھار کچھ بہانے کر کے گھر والوں سے پیسے اکٹھے کیے اور دے دیے اپنی محبت کو۔ یقین دلا دیا کہ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ پیسے اتنے ہی جمع ہوئے تھے کہ ایک کا ہی کام ہو سکتا تھا، مجھے اپنی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ خیر، اس سب کے باوجود میری محبت تھوڑا پریشان تھی۔ پیپر ہوئے تو وہ رونے لگی کہ میتھ، فزکس، کیمسٹری میں پکی فیل ہوں۔ میں نے تسلی دی، رزلٹ آیا تو اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ سب پیپرز میں وہ اچھے خاصے نمبروں سے پاس تھی۔ خوشی سے نہال، وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرتی اور میں اس کی خوشی سے نہال تھا۔ میٹرک کے بعد اکیڈمی بدلی، وہ کسی اور اکیڈمی میں چلی گئی، میں کسی اور میں۔ میں نے کوشش کی کہ ایک ہی اکیڈمی میں جائیں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن فون پر ہمارا رابطہ 6 مہینے میں کبھی موقع نہ ملا کہ اس کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے جاؤں۔ اس کے ابو چھوڑنے آتے تھے اور لینے بھی۔ خیر، پھر کچھ یوں ہوا، آہستہ آہستہ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی، رابطے بھی کم کرنے لگی۔ میں بہت پریشان ہوا، دیوانہ تھا اس وقت تو۔ فرسٹ ایئر ہی میں اپنے امی ابو سے بات کر کے اس کے گھر بھیجنے کو تیار تھا کہ منگنی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے رابطہ کم ہونے پر پریشان ہو کر گھبرا کر اس بات پر زور دینا لگا کہ مجھے ہاں کو جواب دو، میں بھیجتا ہوں، چاہے جیسے بھی اپنے گھر والوں کو منانا پڑے۔ ایک دن اسی بات پر اچھی خاصی تلخی ہو گئی تو اس کی نہ، اور دوسرا بہت کم رابطہ کرنے پر بات بڑھ گئی تو اس نے کہا، صاف صاف کہتی ہوں، ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی، اور نہ میرے امی ابو کبھی مانیں گے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، خوب چیخا چلایا، تو اتنے عرصے سے اتنا آگے کیوں بڑھے؟ کہنے لگی، دل کے ہاتھوں مجبور تھی، لیکن میں اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جا سکتی، اس لیے بات یہیں ختم سمجھو، اس لیے آج سے رابطہ بھی ختم۔ وہ دن جتنا ڈپریشن میں گزارا نہیں بھول سکتا۔ اس کا نمبر آف ہو گیا، فیس بک آئی ڈی بھی بند، واٹس ایپ بھی۔ میں پاگلوں کی طرح کبھی یہاں میسج کرتا، کبھی وہاں، لیکن سب کوششیں بے سود۔ اس کے بعد خیر، ایک عرصے ڈپریشن میں گزارا۔ صاف اور سیدھی بات ہے، میں اس معاملہ میں صاف، فیئر اور سنسیئر ضرور تھا، خلوص اس سے اپنا مانا تھا، لیکن کوئی مجنوں یا فرہاد نہیں تھا جو اس کا روگ لگا کر بیٹھ جاتا۔ رفتہ رفتہ وقت نے صبر دیا اور میں اپنی روٹین میں مصروف ہو گیا۔ فرسٹ ایئر گزر گیا۔ یہ سیکنڈ ایئر کے امتحان سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ ایک نئے نمبر سے بڑی دکھی اور کافی لمبی شاعری کا ایک میسج آیا۔ میں نے پوچھا، کون؟ جواب میں اس نے اپنا نام لکھ کر بھیجا۔ میں نے پوچھا، کیوں رابطہ کیا؟ جواب یاد آ رہی تھی۔ خیر، اس کے بعد اس کی وضاحتیں شروع ہو گئیں کہ اتنا عرصے بعد بھی تمہیں نہیں بھولی۔ اس وقت میں گھر والوں سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، لیکن اب میں گھر والوں سے بات کروں گی، تمہاری خاطر لڑوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ خیر،
کچھ دن بات چیت چلتی رہی اور پھر ایک دن وہ بہت پریشان ہو کر کہنے لگی تمہارے بعد بہت پریشان رہی ہوں، پڑھائی میں بہت پیچھے چلی گئی ہوں، فرسٹ ایئر میں بھی ایک سپلی ہے، اگر گھر والوں سے بہت بےعزتی ہوئی، اب اگر رزلٹ اچھا نہ آیا تو گھر والے آگے نہیں پڑھنے دیں گے۔ کہنے لگی بس اب تم سے ہی امید ہے۔ میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیوں ٹینشن ہو، میں سب ہینڈل کر لوں گا جیسے میٹرک میں کیا تھا۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور فون پر بھرپور اپنی محبت کا اظہار کیے۔ پیپر نزدیک آئی تو میں نے اسے بتایا کہ میری بات ہو چکی ہے، تم بے فکر رہو، سب پیپروں میں اچھے مارکس آئیں گے، چاہے خالی شیٹ جمع کروا کر آ جانا۔ خیر پیپرز کے دن آ گئے، پیپرز ہونے لگے، وہ روز مجھے بتاتی کیسا ہوا۔ پیپر جو ایک دو سوال آتا تو کر آتی، باقی چھوڑ دیتی۔ پیپرز ختم ہو گئے، اس کے بعد میں نے پھر امی ابو کو اس کے گھر بھیجنے کا پوچھنے تو کہنے لگی میں امی سے کرتی ہوں بات۔ کچھ دن بعد کہنے لگی میں نے کی تھی بات لیکن میری بڑی بےعزتی ہوئی، امی نہیں مانی، میں زور دیتا رہا کہ مناؤ لیکن وہ ٹال مٹول کرنے لگی۔ میں نے ملنے کا کہا، اس نے انکار کر دیا اور فاصلہ پھر بڑھنے لگا۔ رزلٹ سے ایک دن پہلے میں نے اسے آخری میسج کیا، تیرا یار ڈیفالٹر ہو یا کچھ بندے ڈیفالٹر ٹکر گئے تھے صاحب، میں محبت ضرور کی تھی لیکن بیوقوف ہرگز نہیں تھا۔ اس میسج کی سمجھ اس کو اگلے دن آئی ہوگی جب رزلٹ آیا ہوگا، کیونکہ میں نے کسی سے کوئی بات نہ کی تھی اور نہ ہی کوئی کارروائی کی تھی۔ اسے یقین تھا بغیر کچھ کیے اب وہ پھر مجھے بیوقوف بنا کر اپنا کام نکلوا لے گی اور پاس ہو جائے گی، اس لیے جو تیاری کرنی تھی اس نے وہ بھی نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے بھی اپنا نمبر، آئی ڈی وغیرہ سب تبدیل کر لیا، پتہ نہیں پھر کیا ہوا اس کا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب